اور ان کی کیو کے اوپر پورا ایک پہاڑ کا حصہ جس کو کہ آپ بولڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پتھر آ کے ان کی کیو کو بالکل بلاک کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ہم کرتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا انسٹاگرام پہ ڈال ہم کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو عمل تھا وہ رب کے لیے خالص تھا، سنسیریٹی کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ ہی کہ کسی کے سامنے بوسٹ کرنے کے لیے یا میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ سنسیریٹی۔ امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا۔ ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور ہمارے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو تمہارے سے مال لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، کہتے اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے مال دو، مجھے مال چاہیے بیٹا، یہ تمہاری لیے ناکامی ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے باپ کو مال کی ضرورت تھی۔ حل لک سر عند اللہ، جو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں اور کوئی نہیں جانتا اس کو۔ واٹس یور سیکریٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر ویک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں، فار می ٹو لرن اینڈ امپلیمنٹ اینڈ فار یو ٹو لرن ایز ویل انشاءاللہ۔ آج جس اسٹوری کی میں بات کروں گا، دس از ون آف دا بیسٹ اسٹوریز۔ امیجن کوئی شخص بڑا ایلیکوینٹ ہے، اپنی اسپیچ میں وہ اسٹوری سناتا ہے تو کتنی امیزنگ لگتی ہے، رائٹ؟ جب رب العالمین قرآن میں اسٹوریز بتاتے ہیں، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ہم لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اینڈ ون آف دا بیسٹ از یوسف علیہ السلام کی اسٹوری۔ Imagine listening to a story from the mouth of نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، 3 لوگوں کی اسٹوری، اور وہ they were traveling، وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں گھس گئے just to take some shade and rest، تاکہ بارش جو ہو رہی ہے it was raining cats and dogs، تاکہ نکل کے آئے پھر اپنا کام کرنے چلے جائیں۔ بٹ سبحان اللہ اینڈ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس بارش سے کیا ہوا۔ یوزلی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو تو بارش از ون آف دا ریزن آف لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور ان کی کیو کے اوپر پورا ایک پہاڑ کا حصہ جس کو کہ آپ بولڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پتھر آ کے ان کی کیو کو بالکل بلاک کر دیتا ہے۔ اور اب وہ لوگ جو اپنے سفر پہ جا رہے تھے، دے آر اسٹک فار ہاؤ مینی ڈیز دے ڈونٹ نو۔ آپ کو پتہ ہے جب لینڈ سلائڈنگ آتی ہے، اب تو ہمارے پاس بڑی اچھی مشینریز ہیں، تب بھی کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو راستہ بنانے کے لیے۔ یہ تو ٹریول کر رہے تھے، کسی کو معلوم اور علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ آ کے ایک بڑا بولڈر آ جاتا ہے، اور جو کہ کیو کے منہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ؟ سبحان اللہ، دے ڈونٹ پینک۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سب سے بہترین عمل کا تذکرہ کر کے دعا کرتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا شخص اپنے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ان کان لی ابوانی شیخان کبیران، یا رب میرے پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، تجھے پتہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ یا رب میں روزانہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گریزنگ کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں واپس آتا تھا تو آئی یوزڈ ٹو ملک دیم، اور وہ جو دودھ ہوتا تھا اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے ان کو مل کیا، جو پیرنٹس کے روم میں آیا تو دے ور سلیپنگ۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ویٹ کرتا ہوں جب تک میرے پیرنٹس اٹھ نہیں جاتے، میں ان کو دودھ پلائے بغیر نہ خود دودھ پیوں گا نہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے کراہیت ہوئی کہ میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو ڈسٹرب کروں ان کی نیند سے، بیکاز آف رسپیکٹ اینڈ ایک گرینڈیور پیرنٹس کا جو ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز ہی ویٹڈ فار دیم ٹو ویک اپ ٹل فجر، ٹل ڈان،
اور اس کے بچے اس کے قدموں میں آگے پیچھے گھومتے رہ گئے کہ ہمیں دے دیں، اور وہ بھوک سے روتے رہ گئے. بٹ ہی پرومسڈ ہمسیلف کہ جب تک میں اپنے پیرنٹس کو دودھ نہیں پلاؤں گا، یہ میرا ایک طریقہ ہے، میں خود نہیں پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا. آئی پریفر مائی پیرنٹس اوور اینی تھنگ. حتیٰ کہ وہ فجر پہ اٹھے اور پھر ان کو اس نے دودھ سرو کیا. یا رب، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارا راستہ کھول دے اور ہمیں آسمان کو دیکھنے کی توفیق دے. یعنی ہم نکل آئے یہاں سے. دوسرا شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، تجھے پتہ ہے میں ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ایک انسان جتنی محبت کر سکتا ہے ایک عورت سے، میں اتنی محبت کرتا تھا اپنی کزن سے. اور میں نے اس کو پانے کے لیے ہر کوشش کی، بٹ اس نے ہمیشہ مجھے ریفیوز کیا. اور کچھ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بٹ سبحان اللہ فیمن نے اسٹرائک کیا اور قحط آ گیا. تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس ہیلپ کے لیے آئی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا اینڈ آئی کین گیٹ وٹ ایور آئی وانٹ. تو اس عورت نے مجبوراً کہا ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ وائل شی واز پریزنٹ، اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اور وہ 100 دینار گولڈ کوائنز کمائے اس عورت کو پانے کے لیے. اینڈ وین دا ڈے کیم، جب میں نے پیسے کما لیے اور اس کو دیے، اور وہ میرے پاس کمرے میں تھی اور دروازے بند تھے، یا رب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اینڈ آئی واز سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف ہر about to commit adultery and zina. She said, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقمت وتركتها. اس نے مجھے کہا اتق اللہ سے ڈرو. اور یہ جو I don't want to lose my virginity before marriage. میں زنا نہیں کر سکتی شادی سے پہلے. اگر میرا یہ عمل کروں گی تو نکاح اور حلال کے طریقے سے کروں گی، میں ورنہ نہیں کروں گی. تو کیا کہتے ہیں، فقمت وتركتها. تو میں اٹھ گیا اور میں چھوڑ دیا میں نے اور چلا گیا. میں صرف یہ سن کے کہ میں اللہ سے ڈرو، اور میں نے اس کا مال بھی اس کو دے دیا، مال بھی نہیں دیا اسے. یا رب، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، تو راستہ کھول دے. پہلی دعا کے بعد بھی ہلکا سا ارتھ نے شیک کیا اور سٹون نے موو کیا. دوسری دعا کے بعد بھی جب اس نے کی تو پتھر ہلا، وہ بولڈر ہلا اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، بٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ ایگزٹ کر سکے، وہاں سے اسکیپ کر سکے. تیسرے شخص نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہ، میں نے اپنے لوگوں سے کام لیا اور اپنے جو ماتحت لوگ تھے جو کام کرے تھے ان سب کو پیسے دے دیے. تو ایک شخص جس کو میں نے 1 فرق یعنی 3 ساع آف ملٹ جو گرین ہوتے ہیں وہ وعدہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے نہیں لیے اور وہ چلا گیا. تو میں نے انہی گرینز کو انویسٹ کیا اور وہاں سے ویجیٹیشن گرو کی، اور اس کو بیچنے کے بعد میں نے کچھ شیپس اینڈ کیملز اور ہرڈ بھیڑ بکریاں لے لی، اور ایسی اس میں برکت آئی کہ وہ بڑھتے چلے گئے. اور یعنی سبحان اللہ، یہ اس نے اس بزنس کو گرو کیا. تو کافی عرصے بعد وہ شخص آیا اور کہا کہ میرے وہ پیسے دو جو تم نے مجھ سے کہے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ سامنے سارا یہ ہرڈ آف شیپس اینڈ کاؤز اینڈ کیملز دیکھ رہے ہو، یہ سب کا سب دے رہا ہے، لے لو. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ یو آر جوکنگ اراؤنڈ ود، میں آپ کے پیسے لینے آیا ہوں اپنے اور آپ کہہ رہے ہیں سب لے لو. تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کو انویسٹ کیا تھا اور اسے سارا بزنس بنایا، حالانکہ اس کی سروسز تھیں بٹ اسٹل اسی مال سے میں نے بنایا، تو یہ سب کا سب دے رہا ہے. تو حدیث میں کیا تھا، اس نے سب کا سب مال لیا، ایک بھی نئی چیز چھوڑی اور وہ چلا گیا. تو اس نے دعا کی کہ یا رب، تو اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ آنیسٹی دکھائی ہے تیری رضا کے لیے، اور میں نے یہ عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے، تو یہ راستہ کھول دے. فَكُشِفَ عَنْهُمْ. تو وہ راستہ کھل گیا اور وہ نکل گئے. There are few lessons سبحان اللہ from this beautiful حدیث. پہلی چیز یاد رکھیں، ان تینوں نے جو اپنا عمل گنوایا اللہ کو،
اور اس کے آخر میں جو اسٹیٹمنٹ کی وہ تینوں نے سملر کہی کہ یا رب اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں تو نجات دے دے. یعنی وہ عمل کوئی اور نہیں جانتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ہم کرتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا انسٹاگرام پہ ڈال ہم کرتے ہیں. ان کا یہ جو عمل تھا وہ رب کے لیے خالص تھا، سنسیریٹی کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ ہی کہ کسی کے سامنے بوسٹ کرنے کے لیے یا میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا. سنسیریٹی. ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رب عمل صغیرہ تعظمہ النیہ ورب عمل کبیرہ تحقرہ النیہ. کہ کوئی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، منیملسٹک ہوتا ہے، اتنا سا ہوا، لیکن نیت اس کو عظیم کر دیتی ہے. اور کتنی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوٹی کے ہوتے ہیں. جہاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن نیت جو ہے ان کو حقیر کر دیتی ہے. تو حقیرہ النیہ، نیت کی وجہ سے وہ حقیر ہو جاتا ہے رب کے سامنے. تو ان کی جو دعا تھی نا، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا رب اگر تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا ہے کام، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نہیں کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کیا تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ ابتغاء وجہ، کہ یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے. یعنی قیامت what does that mean کہ تیرے چہرے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کہ یا رب قیامت کے دن ہم تجھ سے ملاقات کریں اور تو ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے اور اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے. دس از the best blessing we can ever get in Jannah. اگر ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا تو تو ہمیں نجات دے دے. سو سنسیریٹی، اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز، جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. کیوں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن رکھے، یا وہ ہم سے ہمارے بارے میں ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا کے مفاد کے لیے. قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپل ڈو ناٹ بینیفٹ، واللہ یاد رکھیں، رب کی ذات بینیفٹ کرتی ہے. اور جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے خالصتاً کریں. رمضان آ رہا ہے، تراویح اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ کہیں گے یار تم مسجد میں نہیں آتے، تراویح نہیں، پیئر پریشر ویسے نہیں. روزے اس لیے نہ رکھیں کہ فیملی کیا کہے گی یار تو روزے بھی تو نے چھوڑ دیے. اب جمعہ اس لیے نہ پڑھنے جائیں کہ فیملی کہے کہ اب تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں. ہر کام کریں اللہ کے لیے کہ یار اب میں نے تجھے خوش کرنا اور کسی کو خوش نہیں کرنا. تو میرا رب ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، میں نے تجھے ہی پلیز کرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ سنسیریٹی. دوسری چیز، گڈ کمپنی. امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا. ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور خالصتاً ہو کے مانگو. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دس از دا ایگزیکٹ ورڈز. اور اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو. یہ اگر اچھی کمپنی نہ ہو ساتھ تو وہ کیا کرتے؟ پینک کرتے، ہائے یہ ہو گیا، اب مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کال فار ہیلپ، کال 911، کال 11. نہیں، گڈ کمپنی میٹرز دا موسٹ. اینڈ علم والے بھی تھے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائے. دوسری چیز، انہوں نے جب رب سے دعا کی اور بات کی تو انہوں نے اپنے گناہ تو نہیں گنوائے، نیکیاں گنوائیں. یعنی وہ اچھے ٹائم میں نیکیاں کرتے تھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
ایک اور روایت میں آتا ہے تجد امامک، کہ تم رب کی حدود کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، ایز اے ہیلپر، ایز اے سپورٹر، تمہاری دعائیں وہ قبول کر رہا ہوگا، تم اکیلے نہیں رہو گے، رب تمہارے ساتھ ہوگا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اپنے رب کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو اور رب تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا۔ یعنی ہاؤ امیزنگ از دس حدیث، کہ تم اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کرو۔ ان لوگوں نے اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کی ہوئی تھی نا یار، جو گنوائی انہوں نے، میں نے یہ کیا، میں نے زنا سے بچا، میں نے اس کو مال دے دیا، میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے ان کے برے وقت میں ان کا سہارا بنے۔ ایگزامپل لے لیں آپ، سبحان اللہ، فرعون کی اور یونس کی، دو لوگ تھے، دونوں پانی میں ڈوبے، دونوں نے اللہ سے دعا کی، ایک کا رزلٹ بالکل ڈفرینٹ، ایک کا بالکل ڈفرینٹ۔ کیا وجہ؟ فرعون پانی میں ڈوبا، کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یا رب میں ایمان لے کے آیا بنو اسرائیل کے رب پہ، اب میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب کر رہا ہے، جب تو پہلے، ہائی لائٹ دس ورڈ، پہلے کی زندگی، ہسٹری، پاسٹ ڈیز، تو گناہ گاروں میں سے تھا اور فاسق اور فاجر تھا، فساد کرتا تھا، اور جب یونس نے کہا دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب معاف کر دے، دعا قبول کر لے، تو کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا، اور یہ تو ہم کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ تو یونس اپنے اچھے ٹائم میں عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لائلسٹ تھے اور لائل تھے، اور فرعون اپنے اچھے ٹائم میں باغی تھا۔ اور قرآن میں تو آتا ہے کہ اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے ہیں۔ اور امام قرطبی اور مختلف اور علماء لکھتے ہیں کہ یونس used to pray a lot and do ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی a lot۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا فرق ہے یونس اور فرعون میں؟ پاس لائف۔ تو یاد رکھیں اپنے اچھے دنوں میں نہ اچھے اعمال کریں، تاکہ جب پھنس جائیں، ٹریپ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، شرط کیا ہے؟ اتق اللہ، پھر اللہ کیا کریں گے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ کا ہیو شائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ مخرج بنا دیں گے، اللہ ایگزٹ بنا دیں گے۔ اتق اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اندھیروں میں نا روشنی دے دے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہمیں پکارتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے اور کھڑے اور بیٹھے ہوئے، لیکن جب ہم ان کی مصیبت کو دور لے جاتے ہیں، ان کو آسانیاں دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جس طرح کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہمیں۔ نہیں، تو اللہ کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ لائل بنے، اور جب بھی سوال کرنا ہو، اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں، اور جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں، کسی اور سے نہیں مانگیں، کسی کے پاس نہ جائیں۔ اسلام ہے سمپل۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپ جب ان کے پاس پرابلمس لے کے جاتے ہیں نا، وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، فلاں راقی کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، صدقہ دیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرے گا۔ اسلام میکس یو انڈیپینڈنٹ۔ تو ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو کہتے ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، رب العالمین کی ذات ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے۔ تو پہلی چیز سنسیریٹی، دوسری چیز گڈ کمپنی، تیسری چیز جو ہم نے مینشن کی کہ وہ اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں، چوتھی چیز وہ یہ کہ پیرنٹس، سبحان اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے لکھ دیا پہلے سے، کائنات کے بننے سے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسری چیز کیا؟ رب کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا نہیں بننا، ایٹیٹیوڈ شو نہیں، ایسے نہیں کرنا، احسانہ، ایکسیلنس پہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، وی ایز ملینیلز اور جنریشن زی اور جنریشن الفا،
we are very rude to our parents. We don't give priority to our parents. پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بالکل یعنی دوستوں سے گہرا تعلق ہے اور پیرنٹس سے ویک تعلق ہے ہمارا. ان کے سامنے آئیز رول کرنا, ان کے سامنے ایسے شیک کرنا. فلا تقول لهما اف, ان کو اف تک نہیں کہنا, بٹ ہم اف تو نہیں کہتے, بٹ ایسے کر دیتے ہیں کہ نہیں. ایک شیخ کو ایک شخص نے کال کیا اور کہتا ہے کہ شیخ میری ماں میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تو شیخ نے کہا ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تو کہتا ہے شیخ کہتے ہیں ریپیٹ یور کوشچن. تو شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, اینڈ شیخ اگین سیڈ ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میں تو سوال پوچھا ہی نہیں بھی آپ سے, ابھی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. تو شیخ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو, یو آر لیونگ ود یور مدر, ہو آر یو اینڈ واٹ آر یو وداؤٹ یور مام. ہمارے پیرنٹس سب کچھ ہیں. اور ہمارے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو تمہارے سے مال لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, کہتے اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے مال دو, مجھے مال چاہیے بیٹا, یہ تمہاری لیے ناکامی ہے, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے باپ کو مال کی ضرورت تھی. وہ بات ہی بات ہے, تم دو الگ چیز ہے. تمہیں تو معلوم ہی نہیں پڑا کہ تمہارے باپ کو مال, یعنی اسٹیج پہ کیسے پہنچے وہ کہ تم سے مانگنا پڑتا. تمہیں تو پہلے تو ان کو ادا کرنا چاہیے. تو پیرنٹس, اس پہ تو خیر بہت کچھ کہنے کو ہے, لیکن آئی جسٹ اسکپ. 5th پوائنٹ جو دوسرے شخص نے کیا, اللہ اکبر, دیٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس. پہلے شخص کا بھی احسان کا لیول تھا پیرنٹس کے ساتھ, ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے, بٹ دوسرا جو شخص تھا سبحان اللہ, اس کی محبوب, اور وہ حدیث کے الفاظ کہیں کہ ایک انسان کو جو سب سے زیادہ محبت کسی عورت سے ہو سکتی ہے نا, مجھے وہ محبت تھی اس کزن کے ساتھ, اور وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے اباؤٹ ٹو کمٹ ایڈلٹری, اباؤٹ ٹو, اور اس کے لیے محنت اس نے کی, پیسے اکٹھے کیے ہیں اس کے لیے, امیجن. بٹ اتقِ اللہ کا ورڈ سن کے وہ ڈر گیا. نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارے پاس سیل فون ہو اور ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے, تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. جب بھی کچھ دیکھنے کا موقع ملے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو, if we have opportunity to commit a sin or see something but we still skip it, Allah will remove our problems in life. کبھی گناہ کا موقع ملے, کبھی کچھ دیکھنے کا موقع ملے, بٹ اور کوئی روکنے والا نہیں, کسی کا خوف بھی نہیں ہے, تو جو شخص اللہ کو یاد کر کے آؤٹ آف شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ رک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ اس کی زندگی سے پرابلمس نکال دیتے ہیں. 6th پوائنٹ, وہ جو شخص کے پاس بندہ آیا اور کہا مجھے دے دیں, تو وہ اتنے ہی 3 ساعت اگر دے دیتا یا زیادہ ہی کرتا, تو 1 اونٹ دے دیتا, اس کے ساتھ 2 اونٹ دے دیتا, 2 شیپس دے دیتا, کافی ہوتا نا. لیکن اس نے کیا کیا, ہی واز لائل. اس بندے کو تو نہیں پتہ چلے گا, بٹ اللہ کا تو پتہ چلے گا. اور اس نے جو سارا مال انویسٹ کیا, وہ اس سے کہنے پہ تو نہیں کیا, خود سے کیا. اور وہ جو پیسے لینے کے لیے آیا, اس نے پہلے ریجیکٹ تو نہیں کیا تھا پیسے دینے, وہ خود لیے بغیر چلا گیا تھا. اور ہم لوگ, یعنی ہم تو احسان تو کرتے نہیں ہیں, اور بٹ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کسی کو کام دیا اور اس کو پرومس کیا کہ ہم آپ کو یہ ویج دیں گے, یہ سیلری دیں گے, اور پھر اس نے کام کروانے کے بعد اس کو دی ہی نہیں, اور کہا کہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن آئیں گے, ان کا اوپوننٹ پتہ کون ہوگا, ان کا اوپوننٹ اللہ رب العالمین ہوں گے. اور جب اللہ ولیعۃ باللہ اوپوننٹ بن جائیں, تو پھر کون ساتھ ہے اس دن؟ کوئی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, انسان بھاگے گا اپنے سب ریلیٹیو سے, اللہ ہی ہوگا صرف اس دن. ان میں سے ایک شخص کون ہے جو کسی کو پرومس کرنے کے بعد کہ آپ میرا یہ کام کریں, میں آپ کو مال دوں گا, اور پھر وہ نہیں دیتا اس کو, یا اتنا نہیں دیتا, اسے کم دیتا ہے. ایک اور طریقے بھی لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ یہ ABC کام کریں, میں آپ کو اتنا مال دوں گا. جب وہ کام کر لیتے ہیں ABC, تو کہتے ہیں اوکے DEF بھی کام کریں, تو پھر میں آپ کو اتنا مال دوں گا. عجیب اللہ. اور یہ ہم نان مسلم کے ساتھ کم اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, آسانی کریں لوگوں کے لیے. میری ریسنٹلی کچھ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے ملٹیپل ٹائمز یہ ری ایٹریٹ کیا کہ تو آپ جتنی ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں نا, اللہ ہمارے کام میں آسانی کر رہا ہے. بٹ لوگ سبحان اللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں کر رہے نا, جسٹ ٹو ہیو مور منی. یہ اچھے لوگ ماشاء اللہ, دین والے بھی یا دین سے محبت کرنے والے بھی, وہ بھی سود اور بینک سے ڈیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو ان کی لائف میں برکت ہی نہیں ہے, ان کی لائف میں خوشی نہیں ہے, دے آر ٹریپڈ. اور بے شک میں جتنا بھی کما رہا ہوں وہ بہت بہترین ہے, اور انفیکٹ اللہ برکت بھی دیتا ہے اس مال میں. سو دا فلاسفی از گیو واٹ یو وانٹ مور آف.
زیادہ چاہیے تو زیادہ وہ چیزیں دیں. لو جتنی دیں گے اتنی واپس آئے گی. ریباؤنڈ کرتی ہے چیز. رسپیکٹ جتنی دیں گے اتنی واپس آئے گی. اور ہیٹریڈ جتنی آپ دیں گے اتنی واپس آئے گی. اینڈ ون آف دا لاسٹ پوائنٹس از کہ all of them یعنی جو 3 لوگ تھے they compromised something beloved for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے نے اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت, بیوی کی محبت تھی, بٹ اللہ کی محبت کو اوپر لے گیا اللہ کی رضا کے لیے, اور he compromised the love of his kids for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا شخص خاتون کی محبت, وہ اس کو نیچے لے گیا اللہ کی محبت کے مقابلے میں. تیسرا شخص مال کی محبت, جو پتہ ہے اتنا بڑا کس کو مال نہیں پسند یار, یہ سب کچھ ریور, یہ ہرڈ, یہ شیپس, یہ کیمل, سب کچھ میرے پاس ہے, میں اس کو بیچ کے آئی کین بی اے ملینئر پرسن دے دیا. قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اور یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں, ایک بچے انسان کے لیے مزین کر دیا گئی کیا شہوات میں سے نساء خواتین, خواتین کے لیے مرد, والبنین اولاد, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, یعنی سبحان اللہ مال, گھوڑے, کارز, لیمبورگینیز, ٹویوٹاز اینڈ کرولاز اینڈ ہونڈاز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا پلاسٹک ہے سب کچھ. واللہ عندہ حسن المآب, اور جو رب کے پاس ہے وہ کیا بہترین ہے. تو ان 3 لوگوں نے کمپرومائز کیا, اللہ نے کیا کچھ دیا, اللہ اکبر, ورنہ یہ بھوکے پیسے مر جاتے وہاں پہ. صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اللہ نے عرب اور عجم کا مالک بنا دیا. سلمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا رب کی محبت کے لیے کہ وہ ڈسٹریکشن کا باعث بن رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی اور پہاڑوں کی اور لوہے کی اور جنات کی اور چونٹیوں کی اور پرندوں کی اور حیوانات اور نباتات کی ملکیت دے دی. یوسف نے ایک عورت کی محبت کو ٹھکرایا, حالانکہ وہ عزیز کی بیوی تھی اور خوبصورت بھی تھی. زنا کو انکار کیا رب کی رضا کے لیے, اللہ نے ایجپٹ کا فائنانس منسٹر بنا دیا. تو رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تو ہوں ہم. جب ہم رب کے لیے قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا. سو امیجن, آخری کوشچن پوچھ کے میں بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ان 3 لوگوں کے ساتھ آپ ہوتے, چوتھے یا میں ہوتا, تو میں کون سا عمل اللہ کے سامنے گنوا سکتا تھا؟ Is there any عمل which is only known to اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ میں اس کے سامنے پیش کر سکوں؟ حل لک سر عند اللہ, جو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں اور کوئی نہیں جانتا اس کو. What's your secret with اللہ سبحانہ و تعالیٰ? Ask yourself. اگر میں چوتھا انسان ہوتا تو میں کون سا ایسا عمل گنوا سکتا؟ اور اگر میرے ذہن میں کوئی عمل بھی نہیں آ رہا اور سوچنا پڑ رہا, تو پھر مجھے اپنا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے, اسے پہلے رب العالمین کرے, اور اپنے اعمال کا وزن ابھی کر لینا چاہیے, اسے پہلے رب العالمین کرے. کیونکہ یاد رکھیں جو لوگوں کے سامنے ایکشنز ہیں وہ تو ان کی اخلاص کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں. تو علماء تو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ملٹیپلائی کر دو 0 سے. اصل وہ ہے جو پرائیویسیز میں ہے. اور آج کل جو نوجوانوں کی عبادت ہے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی تنہائیوں کو خالص کرنا, تنہائیوں میں اللہ کی بات کرنا. آج 21 سینچری کے نوجوانوں کی عبادت اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. الا للہ الدین الخالص, اللہ کے لیے جو ہے نا وہ سارا کا سارا دین ہے اور خالص کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.